الرحمن علم القرآن. پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہم نے سنا ہوگا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے ہمیں برائی سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ رک رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے رک رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر صرف اور صرف بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں. بہت کم چیزیں ایسی ہیں جسے ہم تمیز کے ساتھ صحیح کہہ سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم حاضرین، میں جس موضوع کے تحت آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں وہ ہے مسلم نوجوانوں میں انحراف، اسباب و علاج. مسلم نوجوان آپ تو جانتے ہیں، اور نوجوانی یہ ایک عظیم نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن شاب وشاب، یعنی جب قیامت کے دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے سائے کے، کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس کے اندر جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک ذکر کیا وشاب فی عبادت اللہ، نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا جو نوجوان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیشہ لگائے رکھتا تھا. تو مسلم نوجوان ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور نوجوانی ایک عظیم نعمت ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گئی. انحراف کا معنی کیا ہے؟ انحراف سے مراد یہ ہے کہ فکر میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن عطا کیا ہے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت دی ہے ہمیں، یعنی صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ کر کے اپنے فکر کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاق کو استعمال کرنا، یہ انحراف کہلاتا ہے. یعنی ہم قرآن و سنت سے اپنے فکر میں، عمل میں، اخلاق میں، عقیدے میں، ہر چیز میں ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مرضی سے ہر چیز کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کرتے رہیں. یہ انحراف کہلاتا ہے. انحراف کی 4 قسمیں ہیں. اعتقادی انحراف، یعنی عقیدے میں بگاڑ. عقیدے میں اللہ رب العالمین کے کلام کو اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے ہم اپنے طور پر جیسے چاہے ویسے عقیدہ رکھیں، جیسے چاہے ویسے ہم عبادت کریں. ایک یہ ہے. دوسرا فکر میں انحراف، کہ ہمارے فکر کو اس طریقے سے بدل دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. تیسرا ہے اخلاق میں انحراف، یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور دعویٰ تو کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جیسا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے ویسے ہمارے اخلاق نہیں. ہمارے اخلاق سے ہمارا بھائی پریشان، ہمارے اخلاق سے ہمارے پڑوسی پریشان، ہر کوئی ہمارے اخلاق سے پریشان ہے. اور چوتھا ہے عمل میں انحراف، یعنی ہمیں جو سنت دی گئی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے عمل کرنے کی بجائے ہم اپنے مرضی کے تحت جیسے چاہیں ویسے عمل کریں اور جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں. یہ عمل میں انحراف ہے. اسی طریقے سے اس کے کچھ اسباب ہیں، اور جب کوئی اسباب ہوگا، جب کوئی سبب ہوگا تو اس کا سد باب اور علاج ضرور ہوگا. تو ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ انحراف کا سب سے پہلا سبب ہے کہ مقصد زندگی سے غفلت. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری تخلیق کیوں ہوئی، اس سے غفلت، اس کو بھول جانا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ وَذَكِّرْ، آپ نصیحت
نصیحت کر دیجئے. کیوں نصیحت کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحتیں جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ما اريد منهم من رزق، ارے ان سے میں کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین هو الرزاق، وہی کھلانے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی متانت والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. ہر چیز، ہماری حاجت ہر چیز اسی کے پاس ہے. جب ساری چیز اس کے پاس، جب سب کچھ اس کا کھا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد کیوں بھول چکے ہیں اور ہم اپنے زندگی کے مقصد سے کیوں غافل ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں. ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں. وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ سوچتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں دوبارہ جانا ہے. اور اسی کا نام البعث بعد الموت ہے کہ ہمیں دوبارہ اللہ رب العالمین کے یہاں موت کے بعد کھڑا ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا. اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ اے بندے، جب میں نے تجھے زندگی دی، جب میں نے تجھے نوجوان بنایا، تو اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو تم نے دنیا کے اندر کہاں صرف کیا؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہوں گے اگر ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہم صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بتایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین نے جو یہ آسمان پیدا کیے ہیں اور یہ جو زمین بنائے ہیں، ان تمام چیزوں کی تخلیق کے اندر، ان تمام چیزوں کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ اٹھتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقت هذا باطلا، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت تھی، ہم اپنے اس مقصد سے غافل ہیں. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک، تیری ذات پاک ہے یا رب، فقنا عذاب النار، ابھی تک ہم غلطی پر تھے، ابھی تک ہم غافل تھے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرا سبب ہے کہ دینی جہالت اور کمزور ایمان. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اس کے جانکار بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی، جو اللہ رب العالمین کو جانتا پہچانتا ہوگا، اسی کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. وہی اللہ رب العالمین سے صحیح طریقے سے ڈر سکتا ہے، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حکم ہے اور جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم، اس کا مطلب اللہ رب العالمین کے جانکار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو جانتے نہیں ہیں. اللہ اللہ کرتے تو ہیں، نبی نبی کرتے تو ہیں، لیکن اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات پر جیسے عمل کر کے بتایا ہے، ہم تمام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن جنت ملے، لیکن جنت والے جو کام ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے، ابھی فکر آخرت کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ کس طریقے سے اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، اگر اللہ رب العالمین سے ہم ڈریں گے تو ہم ٹھنڈی کے موسم میں بھی صبح صبح دوڑتے ہوئے ہم مسجد پہنچ جائیں گے۔ ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ فلاں کام کرنا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہے۔ ہمیں پتہ ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا، ہم جب صحیح طریقے سے ایمان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہمارے اعمال صحیح ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین سے ہم آٹومیٹکلی ہم خود بخود ہی ڈرتے جائیں گے۔ اور جب اللہ سے ڈریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کا جتنا تقوی اختیار کرے گا، جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جتنا اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل کے اندر آئے گی، اس کا عمل اتنا زیادہ بہترین ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا عمل بھی ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اور لیکن ہمارا عمل ہی ایک سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جنت ملے۔ وہ کس بنا پر؟ جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے، جب اللہ رب العالمین ہمارے عمل سے خوش ہوگا، جب اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے گا تو اس عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سبب ہے غیر اسلامی تہذیب کا غلبہ۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہمیں عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے قرآن دستور حیات ہے، اصول زندگی ہے۔ ہمیں قرآن دیا گیا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیا۔ یہ تمام چیزیں، یہ دونوں چیز ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلامی تہذیب ہمارے لیے کم ہے، اسی لیے تو ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا، اسی لیے تو ہم نے غیر اسلامی تہذیبوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیے، ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بڑی بڑی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام نے ہمیں پردہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے بچیوں کو پردہ نشین بنائیں۔ اسلام نے ہمیں تہذیب دیا ہے، ہمیں اصول دیا ہے، طریقہ دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ لیکن آج ہم مغربی تہذیب میں اس قدر ننگے ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ ہمیں خود پر شرم آنی چاہیے، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کو چھوڑیں، غیر اسلامی تہذیبوں کو چھوڑیں، غیر اسلامی رسم و رواج کو چھوڑیں۔ ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ غیر اسلامی چیز داخل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھیں، اور اس کی جو تہذیب ہے، جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے عمل کرنے کے لیے، اس پر ہم صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب ہے سوشل میڈیا اور فحاشی۔ آج ہر ایک کے پاس موبائل جیسی بڑی عظیم نعمت اور بہت ہی عظیم زحمت بھی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم موبائل کا استعمال صحیح کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ رحمت ہے اور نعمت ہے۔ اگر ہم اسی کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی زحمت بھی بن جائے گی، ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بھی یہی موبائل بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کریں، فحاشی سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا کاری سے دور رہو۔ کیوں دور رہنے کے لیے کہا گیا؟ کیوں اس سے قریب جانے کے لیے منع کیا گیا؟ انہو کان فاحشہ، وہ فحش تھا، فحش ہے، اور آج بھی فحش ہے، اور قیامت تک فحش رہے گا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر ہم نے سنا ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے ہمیں برائی سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ رک رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے رک رہے ہیں؟
سوشل میڈیا پر صرف اور صرف بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں. بہت کم چیزیں ایسی ہیں جسے ہم تمیز کے ساتھ صحیح کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر، آن لائن تعلیم کے نام پر موبائل دے کر کے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنے عمل کہاں سے آ گئے؟ کیا ہم نے اپنے پاس اللہ رب العالمین سے جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ لے لی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگا اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جنت مل کر رہے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے. ہم اکثر و بیشتر بہت کم ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو بھی تو بچانے کی کوشش کریں. جو چھوٹے موٹے ہم عمل کرتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کو دوسری طرف جا کر کے اسی کو برباد کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو اس عمل کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے، فحاشی سے دور رہنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے یہ نوجوانوں کی گمراہی اور بربادی کا سبب ہے. اور آج دیکھ لیجئے کہ نوجوان سوتا کب ہے؟ جب فجر کی اذان ہونے والی رہتی ہے. جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے تو فوراً سو جاتا ہے. لیکن پوری رات وہ کیا کر رہا ہے؟ نبی نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی مغرب کے بعد نہیں سونا ہے، عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، بات چیت نہیں کرنی ہے، الا ہے کہ اگر کوئی دینی کام ہو تو پھر عشاء کے بعد کیجئے. عشاء کے بعد سونے کا حکم دیا گیا. اور ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، ہم اپنی عادتوں کو دیکھ لیں. ہم رات میں 2 3 بجے تک ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، ادھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی جس کے پاس دیکھیے بستر پر پڑا ہے وہاں بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، جو کوئی راستے پر گھوم رہا ہے وہاں بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا پر. ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی نے کہا کہ بھائی ہم کو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے. کیوں سونے کے لیے کہا گیا؟ تاکہ ہماری فجر نہ چھوٹے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 4 بجے تک 5 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے سو جاتے ہیں، اور ہماری فجر غائب جا کر کے پھر صبح میں ہم اٹھ رہے ہیں 12 بجے. صبح میں اللہ رب العالمین رزق بانٹتا ہے، اپنی رحمت بانٹتا ہے، اس سے بھی محروم. اور جو چیز نماز، اس سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. 5واں سبب ہے صالح محبت کی کمی، یعنی غلط صحبت. یاد رکھیے غلط صحبت یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ انحراف کی جڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی اگر ہم صحیح صحبت استعمال کریں گے، صحیح صحبت اختیار کریں گے اور ہمارا دوست اچھا ہوگا تو ہمارا دین بھی صحیح ہوگا. اور اگر ہم غلط دوست چنیں گے، غلط دوست اختیار کریں گے تو ہمارے دین میں کمی شروع ہو جائے گی، ہمارے دین میں گڑبڑی شروع ہو جائے گی، ہمارے اخلاق میں انحطاط آئے گا، ہمارے اعمال میں انحراف آئے گا، ہمارے فکر میں انحراف آ جائے گا، ہمارے عقیدے میں انحراف آ جائے گا، ہمارے دین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح دوست چنیں. اور 6واں سبب ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں. غافل نہیں ہونا ہے. والدین کو خاص کہا گیا اور معاشرے کے لوگوں کو خاص طور پر کہا گیا کہ والدین اور معاشرے کو اپنے بچوں اور معاشرے کی تربیت کرنے سے غافل نہیں ہونا ہے. کیوں کہا گیا بھائی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی یعنی اپنے نفس کو بھی، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ واہلیکم نارا، اور جو تمہارے اہل و عیال ہے، جو تمہارے ساتھی ہے، جو تمہارے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، سب کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے خود بھی بچیں اور بچائیں بھی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سبب بن رہے ہیں جہنم میں جانے کا. آج دیکھیے سوشل میڈیا کی بات چلی تو ایک بات کہنا میں چھوڑ دیا اسی سبب کی بنا پر کہ ہم سوشل میڈیا پر جو بھی چیز دیکھتے ہیں، چاہے وہ غلط چیز ہے چاہے وہ صحیح ہے،
صحیح ہے تو اس کی بات الگ ہے، اس پہ ہو سکتا ہے اس پہ ہمیں نیکی ملے گی اگر ہم کسی دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو. لیکن غلط چیز ہے، فحش چیز ہے، گانا ہے، اس کے اندر کوئی بری چیز ہے، وہ اگر ہم اس کو لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، کسی کو شیئر کر رہے ہیں، تو یہاں یاد رکھیے کہ اگر ہم شیئر کیے کسی کو، ہم نے کسی کو بھیجا، ہم سبب بنے اس کے گمراہی کا، اس نے دیکھا، اس کا گناہ بھی ہم پر، اور اس کو گناہ جو ملے گا ملے گا. اس کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو بھیج رہا ہے، وہ کسی دوسرے کو، وہ کسی دوسرے کو، یعنی ایسے بالترتیب زنجیر بنتی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہر کوئی وہی فحاشی اور وہی غلط ویڈیو ہر کسی کو بھیج رہا ہے. تو جو سبب بنا ہے سب سے پہلے اس کو سب سے زیادہ گناہ ملے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، یعنی اگر ہم کسی دوسرے کو برائی سے نہیں روک پا رہے تو خود رک جائیں، سبب نہ بنے. ہمیں تو سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. یعنی امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ خود ہم صحیح کام کریں، نیک کام کریں، اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیں. اور نہی عن المنکر کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہم خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود برائی سے رکتے نہیں، دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خود صحیح کام کرتے نہیں اور دوسروں کو صحیح کام کی ترغیب دیتے ہیں. تو کیا کہتا ہے معلوم ہو؟ پہلے خود تو کرو. کہتا ہے سامنے والا کہ نہیں؟ کیوں کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود صحیح کام کریں، نیک کام کریں، معروف کام کریں، یعنی جو اسلام کے اندر شرعی اور اچھے کام ہیں وہ کام کریں، اور اس کے بعد کسی دوسروں کو اس کام کی طرف رغبت دلائیں، اس کام کا حکم دیں، اور خود برائی سے رکیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو برائی سے روکیں، تاکہ ہماری بات میں، ہمارے زبان میں تاثیر پیدا ہو اور اس شخص کے دل میں وہ بات گھر کر جائے، وہ بات اس کے دل کو جھنجھوڑ دے کہ یہ شخص صحیح کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ہمیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے. یہ شخص برائی سے خود روکتا ہے اور ہمیں روک رہا ہے، تو وہ خود اس چیز سے رکے گا. تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں. وہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب کوئی شخص اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو اسی ذکر سے فائدہ پہنچتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اس کا دل. آج ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے، ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہر کوئی بہت زیادہ کما رہا ہے، کوئی لاکھوں میں کما رہا ہے، کوئی ہزاروں میں کما رہا ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ ہماری زندگی سکون کے ساتھ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ ہر کوئی شکایت کر رہا ہے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، سکون نہیں ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کسی کو غم ہے. کیوں ہے؟ زندگی تو ہنسی اور خوشی کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کیوں آپ غفلت یعنی آپ کو سکون حاصل نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی اللہ رب العالمین کا ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا کرے گا. نہیں ہو سکتا یہ. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا کہا اللہ کے نبی نے، ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ نہیں کہا کہ صرف گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لن تضلوا کہا ہے اللہ کے نبی نے. یعنی اگر ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی صراط مستقیم سے بھٹکیں گے نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، ان باتوں پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور ہم میں سے ہر کسی کو جو والدین ہیں اور جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص دھیان دیں اور اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، ان کو بری چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں، ان کے بگاڑ کے خود سبب بننے کی کوشش نہ کریں. آج ہم میں سے اکثر لوگ بگاڑ کے سبب بن رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے.
اسی طریقے سے انحراف میں کئی چیزیں آتی ہیں، اور اگر ہم انحراف کے شکار ہوتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب ہم عبادت میں، عقیدے میں، عمل میں، فکر میں، کسی بھی چیز میں انحراف کے شکار ہوتے ہیں تو یعنی ہم راہ راستے سے بھٹک گئے، اور جب راہ راستے سے بھٹکے تو سیدھا کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس، اگر ہم اس کے علاج کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العالمین نے جو چیز کرنے کے لیے جو احکام ہمیں عطا کیے ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکیں، اور اسی طریقے سے کریں اور اسی طریقے سے رکیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور رک کر بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انحراف سے بچائے، ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، ہم تمام لوگوں کو راہ راست پر گامزن رکھے، اور یا رب جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر اور اسلام پر صحیح طریقے سے زندہ رکھ، تاکہ ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم ایمان پر عمل کر سکیں، اور اتنی توفیق دے کہ ہم برائی سے بچ سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔